مجھے پتا ہے، میں نے پورا اسلام پڑھا ہے، میں نے قرآن پڑھی ہے، میں نے حدیث کا بہت بڑا حصہ پڑھا ہے، میں نے اسلام کا اتہاس پڑھا ہے، اور یہ میں نے سارا جو ہے ایسے نہیں کہ جیسے اور لوگ کتابوں سے پڑھتے ہیں. تو میں یہ جاننے کے لیے کہ واستو میں جو بتایا جا رہا ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے، میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھ کے میرا دماغ خراب ہوا کہ یہ تو بہت ایسا، یہ تو بالکل ہمیں مارنے کی باتیں اس میں لکھ رہی ہیں. یہ پوری دنیا میں اسلامک آتنکواد کا بیسک معاملہ ہے. انہی آیتوں سے پوری دنیا میں اسلامک آتنکواد پھیل چکا ہے اور ہمارا ہندوستان بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے. اور سب سے زیادہ پرابلمز ہمارے ہندوستان میں ہے. قرآن کے اندر جو سازش کر کے ابو بکر، عمر اور عثمان نے جو آیتوں کو سازش کر کے اندر ڈالا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنے کا کوئی بھی اعلان نہیں کر سکتا، نہ کوئی ایسا میسج دے سکتا ہے. یہ سازشن قرآن کے اندر عثمان کے ذریعے اور ابو بکر اور عمر کے ذریعے اس میں ڈالا گیا ہے. ہندو بھائیوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بونے اور مسلمانوں کے خلاف تشدد پیدا کرنے کی غرض سے قرآن مجید کی 24 آیتوں کا انتخاب کر کے ایک پامپلیٹ ایسا تقسیم کیا گیا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید غیر مسلموں کو قتل کرنے، ان کا دشمن ہونے اور انہیں دوست نہ بنانے کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے کبھی بھی غیر مسلموں کے حق میں مسلمان مہربان اور رحم دل نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس وقت سپریم کورٹ میں وسیم رضوی نے 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی پیٹیشن دائر کی ہے. چاہے 24 آیتوں والا پامپلیٹ ہو یا 26 آیتوں والی پیٹیشن ہو. اور اسی طرح کسی بھی جگہ آپ کوئی ویڈیو دیکھیں جہاں ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہو کہ قرآن مجید مسلمانوں کو غیر مسلموں کا دشمن بننے پر اکساتا ہے، قرآن مجید یہ کرتا، قرآن مجید اس طرح جو بھی آپ دیکھیں، سمجھ جائیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے. اور اس پروپیگنڈے کی حقیقت بس یہی ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کے بارے میں اس کے آگے اور پیچھے سے مضمون کو کاٹ کر، یا جن غیر مسلموں سے عہد نبوت کے مسلمانوں کا سابقہ تھا، آج کے دور کے غیر مسلموں کا نہیں بلکہ نبی کے دور میں جن غیر مسلموں سے مسلمانوں کا سابقہ تھا، ان کو نظر انداز کر کے اور اس پس منظر کو جو قرآن مجید کی اس آیت کے نازل ہونے کا تھا اسے ہٹا کر قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کسی بھی اچھے سے اچھے کلام کو بھی اگر کاٹ چھاٹ کر پیش کیا جائے گا تو اس کا مطلب تو بگڑ ہی جائے گا اور آگے والا غلط مطلب سمجھے گا. بحیثیت مجموعی یہ آیات 3 طرح کی ہیں جن پر اعتراض کیا جاتا ہے. ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی ان 26 آیات کی صحیح تشریح اور ان آیات کا صحیح مطلب، ان آیات کا پس منظر، ان آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے اور قرآن مجید ان آیات سے کیا پیغام اور میسج دیتا ہے بتانے کی کوشش کریں گے. 3 طرح کی یہ آیات ہیں جن میں سے 10 آیات جہاد سے متعلق ہے اور 6 آیات غیر مسلموں سے دوستی اور تعلق رکھنے نہ رکھنے اور ان کے دوستی کے لائق ہونے اور نہ ہونے کے متعلق ہے، اور 8 آیتیں غیر مسلموں پر عذاب سے متعلق ہیں. یہ وہ 24 آیات ہیں جن پر پامپلیٹ بنا کر پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اور انہی آیات سے متاثر ہو کر اور ایسے ہی پامپلیٹس اور ویڈیوز سے متاثر ہو کر وسیم رضوی جیسے لوگ قرآن مجید کو بغیر پڑھے بغیر سمجھے اعتراض کر دیتے ہیں. جن آیات کو زیادہ تر پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا گیا وہ جہاد سے متعلق ہے، اس لیے پہلے ہم انہی آیتوں پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جہاد سے متعلق پہلی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 89 ہے.
وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ. تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا. اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ. آپ نے ابھی جو آیت سنی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 89 ہے. آپ نے ترجمہ بھی سن لیا. چلیے اس آیت کے خلاصے پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس آیت سے کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. پہلی بات، کافر چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی یعنی مسلمانوں کو بھی اپنی طرح کافر بنا دیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ اے مسلمانوں تم ان کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ بھی اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں. تیسری بات، اگر وہ اس کے خلاف کریں تو انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور کسی کو دوست نہ بناؤ. اب آپ یہاں رک کر غور کریں. قرآن مجید کی اس آیت کا جو ٹکڑا ہے کہ تم انہیں جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کرو، اس ٹکڑے کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید غیر مسلموں یعنی ہندوؤں کو مارنے کا درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ٹیچنگ کرتا ہے. چلیے ہم اس آیت کریمہ کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی اس آیت کے حکم کا صحیح مطلب کیا ہے، اور اس آیت کے بارے میں جو حکم ہے کہ مارنے کا یہ کس غیر مسلموں سے متعلق ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت اہل مکہ نے مسلمانوں کو بے حد اذیت پہنچائی تھی. مکۃ المکرمہ کی زندگی مسلمانوں کی اگر غیر مسلم بھائیوں نے نہیں پڑھی ہو، غیر مسلم دوستوں نے نہیں پڑھی ہو، تو اگر وہ پڑھ لیں گے کسی بھی سیرت کی کتاب میں، ہندی میں، تیلگو میں، انگلش میں، سیرت النبی ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، اور بھی اسی طرح بہت ساری مختصر سی کتابیں ہیں، سیرت خاتم الانبیاء ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو آپ کو مل جائے گی مارکیٹ میں. آپ کو پتہ چلے گا کہ مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کو کس قدر کافر، اس زمانے کے کفار، مشرکین، اہل مکہ کس قدر ستایا کرتے تھے، کیسے تکلیفیں دیا کرتے تھے. انہیں وہاں پر رہنا بھی مشکل کر دیا گیا تھا. جب وہ ایمان لائے اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ ہی بتائیں ایک شخص اپنی خوشی سے ایک نبی کو نبی مان رہا ہے اور ان کی لائی ہوئی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے، تو اس میں دوسروں کو تکلیف کی کیا بات ہے، کیا حرج ہے، کیا مشقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ آپ کا نہ اس نے مال چھینا، نہ پیسہ چھینا، نہ کاروبار چھینا، نہ کھانا چھینا، نہ پانی چھینا، کچھ نہیں کیا. بس وہ اپنی خوشی سے ایک نبی پر ایمان لا رہے تھے. اسی وجہ سے کفار اہل مکہ ان کو ستاتے جاتے، اذیتیں دی جاتی، مارا جاتا. اگر کوئی سردار ہوتا اس کا غلام ایمان لا لیتا تو اس کو مارتے تھے. اگر کوئی غلام بھی نہ ہوتا لیکن عام آدمی ہوتا تب بھی اسے ٹارچر کرتے، فزیکلی ٹارچر کرتے، مینٹلی ٹارچر کرتے. اتنا ٹارچر کیا کہ مسلمانوں کو مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑنا پڑا. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اپنا علاقہ چھوڑنا انسان کو کتنا زیادہ مشکل لگتا ہے، کتنی مصیبت، کتنی پریشانی لگتی ہے، دل پر کیسے بوجھ لگتا ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑا جائے. اچھا اگر اپنا علاقہ کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے چھوڑا جا رہا، انڈیویجولی پرابلم ہے، پرسنل پرابلم ہے، بات سمجھ میں آ سکتی تھی. لیکن کسی اور کی وجہ سے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں. انہوں نے آخرکار مکۃ المکرمہ چھوڑ دیا اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی. پھر جب وہاں مکے سے مدینے کو شفٹ ہو گئے مسلمان، یہاں بھی مسلمانوں کو چین و سکون دیکھ کر ان مکے کے کافروں کو ان کی خوشی پسند نہیں آئی، ان کو اچھا دیکھتا ہوا ان کو گوارا نہیں کیا. انہوں نے بار بار مدینے پر اپنی یلغار رکھی. مدینہ منورہ کو، مکے سے مدینے کو ایک لمبا سفر طے کر کر بڑی مشکلوں سے، وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، آپ ہجرت کا سفر پڑھیں گے اور صحابہ کی مکے سے مدینے کو ہجرت پڑھیں گے اور اللہ کے رسول کی مکے سے مدینے کو ہجرت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی مشقتوں سے یہ سفر ہوا.
جب مدینہ پہنچے تو وہاں جانے کے بعد میں بھی ان کو تکلیفیں دیتے تھے، طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، مدینہ کے لوگوں سے مل کر بات چیت کر کے کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو چین سے رہنے نہ دیا جائے۔ اب آپ ہی غور کر کے دیکھیے، جو لوگ مسلمانوں کی جان کے دشمن، جو لوگ مسلمانوں کی جان کے در پہ ہیں، جو لوگ مسلمانوں کا چین و سکون غارت کیے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے مسلمانوں کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے اپنے بچوں اور بیوی کو ایسی حالت میں لانے پر مجبور کر دیا، جن مسلمانوں کو گھر چھوڑ کر آنا پڑا، اور بہت سے مسلمان جنہوں نے اپنی بیویوں کو بھی وہیں پر چھوڑ دیا تھا، پھر بعد میں وہ لوٹ کر آئی ہے، ان مشکلوں سے جن لوگوں نے ان کو گزرنے پر مجبور کیا تھا، اب آپ ہی بتائیں ایسی مشکلوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر جنہوں نے مجبور کر دیا، تو ڈیفنس کے طور پر، مدافعت کے طور پر، اپنے حق کو لینے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے، وہاں پر مسلمانوں کو بھی اس بات کا پورا حق تھا کہ وہ ان کی زیادتیوں کا جواب دیں۔ اسی طرح آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس بات سے کم پر راضی نہیں تھے کہ مسلمانوں کا مذہب بدل دیں، مسلمانوں کو تبدیلی مذہب پر مجبور کریں، مسلمانوں کو ارتداد سے کم کسی اور بات پر تیار نہیں تھے وہ لوگ دیکھنے کے لیے۔ اب آپ ہی بتا دیجئے یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو یہ پس منظر، یہ بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کریمہ کا۔ اس بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ایمان کے دشمن، تمہاری جان کے دشمن، تمہیں ارتداد پر کھڑا کرنے کے لیے تیار ہیں، تمہیں ایمان والا دیکھنا نہیں چاہتے، تم کیا کرو؟ تم ان کو جہاں مل جائے مارو، بدلہ لو۔ مکے کی وہ زندگی جس پر تمہیں بے پناہ ظلم کیا گیا تھا، اس زندگی کو یاد کر کے بدلہ اور ڈیفنس لینے کی بات اللہ فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ کافروں کو اللہ نے مارنے کا حکم دیا، لیکن اب بھی بات مکمل نہیں ہوئی، یعنی قرآن کا جو آرڈر ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی بات باقی ہے۔ اگر یہ پوری بات ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ جو ڈاؤٹ، جو شبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اس زمانے میں جو کافر تھے، جو غیر مسلم تھے، آپ انہیں 4 طرح کے کافر سمجھ سکتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ آپ 4 گروپ سے کافروں کے، ان 4 گروپوں میں پہلا گروپ تو وہ ہے جو مسلمانوں کی جان کا دشمن تھا، مسلمانوں سے لڑتا تھا، مارتا تھا، انہیں مکے میں ستایا، مدینے میں بھی ان کو ستانے کی ہر کوشش کیا کرتا تھا۔ ایک تو یہ گروپ ہو گیا غیر مسلموں کا، کافروں کا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا گروپ وہ تھا جس نے مسلمانوں سے ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، امن کا معاہدہ، صلح کا معاہدہ، جن کو اردو زبان میں حلیف کہتے تھے۔ دوست سمجھ لیجئے آپ، ایگریمنٹ کرنے والا سمجھ لیجئے۔ معاہدہ اس بات پر ہوتا تھا کہ مسلمان اور یہ گروپ غیر مسلموں کا، یہ دونوں ایک دوسرے کے حلیف ہیں، ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، معاہدہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کبھی مسلمانوں کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا لیکن وہ اپنے اس حلیف کو، اس دوست کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور یہ جو معاہد ہے یا یہ جو ایگریمنٹ کرنے والا غیر مسلم ہے، یہ بھی مسلمانوں کی جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ تھا دوسرا گروپ، دوسرا گروہ، دوسری جماعت غیر مسلموں کی۔ ایک اور تیسرا گروپ تھا، وہ ہے کہ اس نے مسلمانوں سے تو ایگریمنٹ نہیں کیا۔ پہلا تھا جو مسلمانوں کا دشمن، دوسرا ہے جس نے مسلمانوں سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، صلح کا، امن کا، پیس کا۔ تیسرا گروپ وہ ہے جس نے مسلمانوں سے تو ایگریمنٹ نہیں کیا، لیکن یہ دوسرا گروپ جو مسلمانوں سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس سے جا کر یہ تیسرا گروپ مل گیا۔ اس نے اس دوسرے گروپ سے صلح کر لی، ایگریمنٹ کر لیا امن کا، کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے حلیف ہیں، ایگریمنٹ کرنے والے ہیں، ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تم ساتھ دو گے، تم پر کوئی مصیبت آئے گی ہم ساتھ دیں گے، ہم تمہارے خلاف نہیں آئیں گے، تم ہمارے خلاف نہیں آؤ گے۔ اس تیسرے گروپ نے مسلمانوں سے نہیں کیا ایگریمنٹ، بلکہ مسلمانوں نے جس سے ایگریمنٹ کیا اس سے اس تیسرے گروپ نے ایگریمنٹ کر لیا۔ تو یہ تیسرا گروپ ہو گیا۔ ایک ہے چوتھا گروپ، اور وہ چوتھا گروپ ہے غیر جانبدار، نیوٹرل جسے کہتے ہیں، کنارہ کش۔
ایسے غیر مسلم، ایسے کافر جو امن چاہتے ہیں، جو صلح چاہتے ہیں، جو پیس چاہتے ہیں، جو مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ آ کر ہاتھ ملاتے ہیں، نہ لڑنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ چوتھا گروپ۔ یہ چار گروپ آپ پہلے سمجھ لیں۔ پہلا گروپ جو مسلمانوں کا دشمن، دوسرا گروپ جس نے مسلمانوں سے ایگریمنٹ کیا امن کا، صلح کا، تیسرا گروپ جس نے اس دوسرے گروپ سے ایگریمنٹ کیا، اور چوتھا گروپ جو نیوٹرل ہے، نہ مسلمانوں کے سائڈ نہ غیر مسلموں کے سائڈ، نہ لڑنا چاہتا ہے، نہ امن کا اور ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے، صلح کا، پیس کا، وہ اپنی جگہ نارمل ہے، اپنی لائف گزار رہا ہے۔ یہ چار قسم کے غیر مسلم آپ نے اگر سمجھ لیے، اب آپ آیت کریمہ کو سمجھیے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی جائے گی۔ مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے بھنچ رہے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اور بات ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں، یعنی تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 90 ہے جو آپ نے ابھی سنی۔ اس سے پہلے جو آیت سنی تھی وہ آیت نمبر 89 تھی۔ اب آپ نے آیت نمبر 90 سنی۔ آیت نمبر 89 میں اللہ نے جو فرمایا کہ تم جہاں کہیں پاؤ ان کافروں کو مارو، اس آیت کریمہ کا صحیح مطلب سمجھنا ہے تو آپ آیت نمبر 90 کو پڑھیے، سمجھیے، انشاءاللہ صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ نے سنا تھا کہ چار گروپ ہے غیر مسلموں کے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں، آپ آیت پہ دیکھیے۔ اللہ نے اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ پہلی آیت میں مشرکوں کو مارنے کا جو حکم تھا وہ ان مشرکوں اور کافروں سے ہے جو کافروں کا پہلا گروپ ہے، یعنی جو مسلمانوں سے لڑتے رہتا ہے، لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، یہ پہلا گروپ ہے۔ اللہ نے اس پہلے گروپ سے لڑنے کا، انہیں مارنے کا، انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر آگے فرمایا جو مسلمانوں کے ساتھ میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے غیر مسلموں کا دوسرا گروپ، یعنی ایگریمنٹ کرنے والا، حلیف، امن کا، پیس کا معاہدہ جس نے کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ دوسرا گروپ۔ اور اسی طریقے سے وہ گروپ جس نے اس دوسرے گروپ سے ایگریمنٹ کر لیا ہے، مل گیا ہے جا کر، یہ تیسرا گروپ۔ اور چوتھا وہ گروپ جو مسلمانوں سے لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، نیوٹرل رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تین قسم کے لوگوں سے، چار گروپ بتایا میں نے آپ کے سامنے۔ پہلا گروپ وہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، اس سے تو لڑنے کا حکم دیا۔ یہ جو تین گروپ ہے، پہلا جس نے صلح کر لی، مسلمانوں سے ایگریمنٹ کر لیا، دوسرا وہ گروپ جو اس ایگریمنٹ کرنے والوں سے جا کر مل گیا، تیسرا وہ گروپ جو نیوٹرل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تین قسم کے لوگوں سے قتال درست نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ جو قتل کیا حکم ہے، آرڈر ہے قرآن میں، غیر مسلموں کو، کافروں کو مارنے کا جو حکم ہے، وہ حکم ہر قسم کے کافر سے نہیں ہے، بلکہ یہ پہلا گروپ کافروں کا جس نے مسلمانوں کی دشمنی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس کو مارنے کا حکم۔ اور یہ جو تین گروپ جو صلح کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا، اور صلح کرنے والے، ایگریمنٹ کرنے والے سے جا کر جو مل گیا،
اور تیسرا نیوٹرل، جو لڑائی وغیرہ کچھ نہیں چاہتا، اپنی جگہ آپ رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے ان تینوں گروپوں کے لیے قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ان کے اس رویے کا جواب صلح اور امن سے دینا چاہیے اور کوئی زیادتی کرنا نہیں چاہیے۔ معلوم ہو گیا کہ قرآن کے سورہ نساء کی آیت نمبر 89 میں جو قتال کا، کافروں کو مارنے کا حکم ہے، وہ دنیا کے تمام کافروں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں جو کافروں کی جماعتیں تھیں، گروپس تھے، ان گروپس میں بھی ایک وہ گروپ جو مسلمانوں کی جان کا دشمن تھا، مسلمانوں کو ستاتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا، انہیں مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کرتا تھا، ان سے لڑنے کا حکم دیا۔ اور وہ جو 3 گروپ ہے جو صلح کر لیے ہیں، ایگریمنٹ کر لیے ہیں پیس کا، امن کا، اور جو ان کے ساتھ جا کر مل گیا ہے گروپ امن کرنے والوں سے، مسلمانوں سے امن نہیں کیا، صلح نہیں کیا امن کی، لیکن مسلمانوں سے جس نے صلح کر لی ان سے جا کر مل گیا، ان کی پارٹی میں جوائن ہو گیا، اور وہ تیسرا گروپ جو نیوٹرل ہے ان کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیا۔ اب میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو اس طرح کی ویڈیوز بنا کر پورے ملک کی فضا کو، بلکہ پورے عالم کی فضا کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو جہاں مل جائے مارو۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے، جو ابھی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، کہ قرآن کے سورۃ النساء کی آیت نمبر 89 کے اس ٹکڑے کی تشریح آپ کو صحیح سمجھنا ہے تو قرآن کے سورہ نساء کی آیت نمبر 90 کو پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے۔ اب تو بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ کہ اللہ نے قرآن میں جہاں مل جائے کافر انہیں مارنے کا حکم نہیں دیا، لیکن یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا، یہ پروپیگنڈا قرآن میں نہیں ہے، لوگ پھیلا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے پھیلا رہے ہیں، قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے تمام غیر مسلم بھائیوں بہنوں سے جس تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر کہیں پر بھی ایسی کوئی ویڈیو دیکھ لے جس میں یہ کہا جا رہا کہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نعوذ باللہ انہیں مارنا، قتل کرنا، لڑائی کرنا سکھایا تھا نعوذ باللہ، تو آپ ان سے کہیے گا، آپ کہنا ہو تو سچی بات کہیے لیکن جھوٹی بات مت کہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ایسا نہیں کہا ہے، اللہ نے قرآن میں ایسا نہیں کہا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے تھے، وہ میسنجر تھے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ان کو کہے ہیں قرآن میں، تو میں نے اسی لیے آپ کو یہ کہا ہے کہ ایسا اللہ کے نبی قرآن میں لے کر نہیں آئے، پیغام اللہ نے بھیجا تھا، وہ پیغام کا صحیح مطلب میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی تشنگی باقی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک آیت تھی جس کی تشریح آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، انشاءاللہ مزید آیتیں ہیں، آج ہی کی تشریح کو انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے تو اگلی آیتوں میں بھی ہم کو سمجھنے کو فائدہ ہوگا۔ ہم اگلی ویڈیوز میں مزید آیتوں کا صحیح مطلب بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن مجید کے پیغام کو پوری دنیا میں ویسے ہی پھیلائے جیسے وہ اللہ پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس دنیا میں قرآن کے بارے میں جو نگیٹو پہلو لایا جا رہا ہے ان کو بھی اللہ قرآن مجید صحیح طرح سمجھا دے، اور انہیں بھی قرآن مجید پر ایمان لا کر انہیں بھی قرآن مجید کا داعی بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔